بلدیاتی انتخاب 15 جنوری کو ہوئے تھے اور 15 جون کو کراچی میں میئر ڈپٹی میئر کا انتخاب ہوا تھا اور چیئرمین وائس چیئرمین ٹاؤنز کا۔ جماعت اسلامی یہ کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے، سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں، سب سے زیادہ سیٹیں بھی حاصل کی تھیں، جنہیں آپ کو معلوم ہے کہ بعد میں الیکشن کمیشن کی مدد سے پیپلز پارٹی نے 14 سیٹیں ایسی ہیں جن کے نتائج تبدیل کیے اور ری کاؤنٹنگ میں جنہوں نے الیکشن کمیشن کی مدد سے اور عملے کی مدد سے نتیجہ بدل دیا۔ وہ سارے کیسز ہمارے عدالتوں میں، ٹریبونل میں اور سپریم کورٹ میں موجود ہیں، اور ایک ایک سیٹ اور ایک ایک ووٹ کا تحفظ انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کرے گی۔ میئر اور ڈپٹی میئر کے الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ پوری قوم کے سامنے ہے، اور یہ بات پاکستان کا بچہ بچہ جان گیا ہے کہ یہاں انتخاب نہیں ہوا بلکہ جمہوریت کا اغوا ہوا ہے، جمہوریت پہ شب خون مارا گیا ہے، اور انسانوں کو لاپتہ کر کے، غائب کر کے انہوں نے ایک طرح سے ایک مذاق اڑایا ہے پوری قوم کا۔ اور پھر اس پر طرفہ تماشا یہ ہے کہ بعد میں اعلان کیا بلاول صاحب نے کہ جس طرح ہم کراچی میں جیتے ہیں پورے پاکستان میں جیتیں گے۔ اب تو پورے پاکستان پہ ایک لرزہ طاری ہو گیا ہے کہ اب کتنے لوگ اغوا ہوں گے، کتنے لوگ لاپتہ ہوں گے، کتنی ہارس ٹریڈنگ ہوگی، اور کیا عوامی ووٹ سے پہلے بھی یہ کام ہوگا یا عوامی ووٹ کے بعد یہ کام ہوگا۔ پورا پاکستان پریشان ہے، تمام صحافی پریشان ہیں کہ یہ کیا تماشا ہے جو اس ملک میں لگا ہوا ہے، اور یہ کون سا عمل ہے جس کا نام انہوں نے الیکشن رکھا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ پی 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 اور ای سی پی ہم مانی ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے سہولت کار ہیں، اور مقابلہ سخت ہے کہ کون زیادہ جمہوریت کا دشمن ہے، کون زیادہ عوام کے مینڈیٹ کی توہین کر رہا ہے، اور کون زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے ووٹوں کو پامال کر رہا ہے۔ اور یہ بات محض الزام نہیں ہے، ملٹیپل ٹائمز ہم نے جس طرح سے قوم کے سامنے حقائق رکھے ہیں، اور یہ حقائق خود ای سی پی میں ہم نے رکھے تھے، یہ حقائق ہم نے عدالتوں میں رکھے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ بالکل مل کر کام کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور مل کر کراچی کے عوام کے مینڈیٹ کی توہین ان لوگوں نے کی ہے۔ میں اس موقع پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جماعت اسلامی بہت واضح ہے کہ ہم اس جعلی مینڈیٹ کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم کراچی کی ڈیولپمنٹ کے دشمن ان عناصر کو، جو آج بہت اچھی اچھی اور میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے کراچی سے دشمنی کی ہے۔ ان سب لوگوں نے، اس ٹولے نے کراچی کو 15 سال میں محروم کیا ہے لگاتار۔ ویسے تو یہ 50 سال سے حکومت میں ہے تقریباً، جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں، لیکن 15 سال سے تو لگاتار حکومت ہے، اور ان لگاتار حکومت میں پورے صوبے سندھ کے عوام کا جو حال ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ آپ محض سفر کرنا شروع کریں تو آپ کو سندھ کی جو حدود ہے وہاں تک اور سندھ کی حدود کے بعد زمین و آسمان کا فرق محسوس ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان پورا کوئی بہت ڈیولپ ہو گیا ہے، بہت زیادہ ترقی کر گیا ہے، لیکن سندھ اور پنجاب میں زمین آسمان کا فرق ہے، سندھ اور کے پی کے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ اس کے گاؤں دیکھ لیں، گوٹھ دیکھ لیں، وہاں کے گاؤں دیکھ لیں، یہاں کا تعلیمی ادارہ دیکھ لیں، وہاں کا تعلیمی ادارہ دیکھ لیں سرکاری، یہاں کا اسپتال دیکھ لیں، وہاں کا اسپتال۔ چند جگہوں پر این جی اوز کی مدد سے کراچی کے چندہ دینے والے سیٹ اور ہمیشہ سے وہ صنعتکار جنہوں نے مختلف فیلڈز میں اپنا کردار ادا کیا ہے، جیسے ایس آئی یو ٹی دیوان گروپ کر رہا ہے، جیسے بہت سارے ڈپارٹمنٹ عباسی شہید کے، ابھی تازہ جو ہے وہ سول اسپتال کا جو گیسٹرو انٹرولوجسٹ جو پورا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا، وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پر کر رہے ہیں۔ سوائے ان اداروں کے، ان ڈپارٹمنٹس کے، آپ بتائیں کہ مجموعی کارکردگی صحت میں ان کی کیا ہے، تعلیم میں ان کی کیا ہے؟ سڑکیں دیکھ لیں جو سندھ میں بنتی ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے، اور دردین سندھ میں بنتی ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ کرپشن تو ہر جگہ ہے، لیکن ان کے یہاں تو کرپشن کا اتنا بڑا لیول ہے کہ حقیقت جو ہے وہ کاغذوں میں ہی کھو جاتی ہے بس، اور برسر زمین نہیں آتی۔ کتنی سڑکیں انٹیریئر سندھ کی ایسی ہوں گی اگر آپ تلاش کریں گے کہ جہاں کام ہو چکا ہے، کاغذوں میں پیمنٹ ہو چکی ہے، اور کام زمین کے اوپر موجود ہی نہیں ہے۔ اور انٹیریئر سندھ میں تو جو چاہیں بادشاہ سلامت ہیں، وڈیرہ شاہی نظام ہے۔ کراچی کو بھی انہوں نے بالکل اسی طرح گوٹ کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت کراچی میں جو سسٹم کام کر رہے ہیں زمینوں پہ قبضے کے، جن کے سودے بلاول ہاؤس میں ہوتے ہیں جا کر، اور جہاں پر ڈوم کی نیٹ ورک، آر آئی نیٹ ورک کام کر رہا ہوتا ہے، کیا دنیا سے چھپا ہوا ہے؟ یہ سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں، تب سب اداروں کو پتا ہے، سب حکومت کے لوگوں کو پتا ہے، سب کو معلوم ہے یہ نیٹ ورک کام کر رہے ہیں، اور یہ نیٹ ورک مزید طاقتور بنیں گے اب اس کے بعد۔ تو یہ کیسی جو میٹھی میٹھی باتیں ہیں
یہ جو باتیں ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، پانی ہماری ترجیح ہوگا اور سڑکیں ہماری ترجیح ہوگی، بھائی 15 سال میں پانی کیوں نہیں آیا؟ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ K4 منصوبہ بنیادی طور پر صوبہ سندھ کو کرنا تھا، 15 سال سے آپ کی حکومت ہے۔ K3 منصوبہ 2005 میں نعمت اللہ خان صاحب نے مکمل کیا تھا، 2008 میں پیپلز پارٹی کی وفاق میں بھی حکومت بن گئی تھی، صوبے میں بھی حکومت بن گئی تھی، اور اس کے بعد سے لے کر آپ ایڈمنسٹریٹرز کے ذریعے سے حکومت کرتے رہے 2009 سے 2015 تک۔ پھر درمیان میں MQM کے وسیم اختر میئر بنے، لیکن صوبائی حکومت تو آپ کی تھی، اور آپ حکومت میں MQM کو بھی شامل رکھا تھا آپ نے۔ پھر اس کے بعد جو پیریڈ آیا ہے ابھی، اس میں بھی آپ کے ایڈمنسٹریٹر کام کر رہے تھے، جو ابھی میئر بنے ہیں، جو اعلانات کر رہے ہیں، وہ ایڈمنسٹریٹر بھی تو رہے ہیں نا۔ اس دوران میں انہوں نے کیا کیا؟ تو K4 منصوبہ تو 18 سال سے اگر پینڈنگ ہے تو اس کی 100% رسپانسبلٹی صوبائی حکومت کی ہے۔ پھر وفاق نے کہا کہ چلو ہم کریں گے کچھ، اچھی بات ہے، وہ بھی کرنا چاہیے، اتنا بڑا شہر ہے، انہوں نے بھی نہیں کیا۔ اب آپ ابھی پھر وفاق میں، پھر صوبے میں، اور آپ نے میئرشپ پہ بھی اس وقت قبضہ کر لیا ہے، اس سے پہلے بھی آپ کا قبضہ تھا، پورا شہر پورا صوبہ آپ کے ہاتھ میں۔ تو یہ بتائیے کہ K4 بنا کیوں نہیں؟ پہلے تو اس کا جواب دیجئے۔ اس کے جو 25-30 ارب روپے ضائع ہو گئے تھے، اس کا جواب کون دے گا؟ جو آپ نے ایک دن سب کو بلا کے پارٹیوں کو کہا تھا کہ یار ہم سے غلط ہو گیا اور یہ ڈیزائن کی غلطی تھی، اس کی وجہ سے ہم اس کو ابینڈن کرتے ہیں، اب ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں، پھر اس کو ری ڈیزائن کیا گیا تھا۔ تو اتنی بس یہ غلطی کہہ دیں گے آپ حکومت ہیں، اور یہ آپ کی ذات کے پیسے تو نہیں ہیں جیب کے، یہ تو ہمارے پیسے ہیں جو اس پہ لگے اور ضائع ہوئے۔ تو K4 منصوبہ اگر نہیں بنا تو آپ کی وجہ سے نہیں بنا۔ اب آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اب تک نہیں بنا اور میری ترجیح ہوگی؟ پھر اس میں بہت اہم بات ہے، مجھے یہ بتائیے کہ مراد علی شاہ آج اس بات کا اعلان کریں گے کہ جو معاہدہ پانی کی تقسیم کا معاہدہ ہے، اس میں دریائے سندھ کا جو ہمیں 1% کوٹے میں اضافہ چاہیے، 1991 کے معاہدے کے مطابق دریائے سندھ کے پانی کا 1% کراچی کے لیے مختص ہے۔ K4 منصوبہ قابل عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک پانی کا اضافہ پیچھے سے نہ ہو، 1% مزید۔ مراد علی شاہ نے اس کام کے لیے یا پیپلز پارٹی نے اس کے لیے کیا کیا ہے اب تک؟ اعلان تو آپ کر رہے ہیں، کیا آپ دریائے سندھ کے 1% کوٹے میں اضافہ کرنے کے حامی ہیں کراچی کے لیے، یا آپ کراچی کے لیے پانی دینے کے حامی نہیں ہیں؟ یا آ جائیں اور میڈیا میں بتائیں کہ ہم 1% کوٹا کراچی کے لیے ریور انڈس کا بڑھانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ یہ اعلان نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے یہ کراچی دشمن ہے، کیونکہ یہ 1200 کیوسک پانی ہے۔ تو یہ بتائیں کہ 1200 کیوسک پانی کراچی کو دینا چاہتے ہیں کہ نہیں دینا چاہتے؟ جب وہ آئے گا ہی نہیں تو K4 کام کیا کرے گا؟ یہ بتائیں کہ KB فیڈر سے لے کر ٹھٹا تک، یہ کنجر جھیل تک جہاں سے K4 اسٹارٹ ہونا ہے، 15 سال میں پیپلز پارٹی نے وہاں کتنا کام کیا ہے؟ پانی آ گیا تو وہاں سے لے کر کنجر جھیل تک، یا جو ہمارا K4 جہاں سے اسٹارٹ ہوگا وہاں تک آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ آپ نے اب تک 15 سال میں ہب کینال سے، یہ منصوبہ بھی عبدالستار افغانی صاحب کے زمانے کا ہے، ہب کینال سے پانی دینے کا کراچی کو، اس کی ریویمپنگ ہونی تھی۔ ہر سال بجٹ میں پیسے ہوتے ہیں، پیسے لگتے بھی ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ کہاں تک پہنچا ہوا پروجیکٹ؟ وفاق میں بھی اس میں پیسے رکھے جاتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں صوبے نے اس میں کیا کیا ہے 15 سال میں؟ تو پانی کی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ میرے گھر میں ٹینکر سے پانی آتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں مشرف نے لائن کاٹ دی تھی، 15 سال پہلے مشرف نے لائن کاٹی تھی، تو آپ کی NRO لے کر کرپشن کی لائن تو ٹھیک ہو گئی، لوٹ مار کی لائن تو ٹھیک ہو گئی، جمہوریت پہ قبضے کی لائن تو ٹھیک ہو گئی، ٹھیک نہیں ہوئی تو آپ کی پانی کی لائن ٹھیک نہیں ہوئی۔ یار کوئی بات ہوتی ہے، اتنی بڑی پارٹی کے بہرحال آپ چیئرمین ہیں، آپ کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر بلاول ہاؤس کی لائن کٹ گئی تھی۔ بلاول ہاؤس کے سارے ارد گرد کے گھر تو خرید لیا آپ لوگوں نے، لائن نہیں لگا سکے۔ ٹینکر میں پانی آتا ہے، نلکے میں پانی نہیں آتا، تو یہ کس کے اوپر چارج شیٹ ہے؟ تو یہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ؟ کراچی کو اگر گرین کرنا ہوتا تو 15 سال میں کیوں نہیں کیا؟ سڑکوں کا حال جو دیکھیں نا، یہ تو تازہ ترین واردات جو پچھلے سال ہوئی تھی، یہی ایڈمنسٹریٹر صاحب تھے، انہوں نے ہی بار بار اعلان کیا تھا، انہوں نے کہا 14 ارب روپے سے میں پیچ ورک کر رہا ہوں۔ سڑکیں نہیں بن رہی تھی، پیچ ورکنگ ہو رہی تھی، سب کو یاد ہے، ہم بھی بار بار کہتے رہے کہاں ہو رہی ہے یہ پیچ ورکنگ؟ اگر 14 ارب روپے، بلکہ یہ ٹوٹل 21 ارب روپے بنتے تھے، ایک ورلڈ بینک کے تھے اور ایک کلک کے پیسے تھے جو اس کے پروجیکٹ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی تھے۔ وہ جو 20 ارب، میں کہتا ہوں 14 ارب تھے، چلیں
تو وہ 14 ارب روپے کا مطلب 1400 کروڑ روپے ہوتے ہیں. یہ 1400 کروڑ روپے کراچی میں جو پیچ ورک پہ لگے تھے وہ سڑکیں کہاں ہیں, وہ پیچ ورکنگ کہاں ہے؟ وہ تو سب ویسے کا ویسے ہی ہو گیا. 6 مہینے نہیں گزار سکے آپ, پھر بارش آ کر کھڑی ہو گئی, پھر آپ لیں گے. تو یہ کیا آپ کے پیسے ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے پیسے ہوتے ہیں. ورلڈ بینک کا پیسہ ہم قرض سود سمیت ادا کرتے ہیں نا, یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہوتے ہیں. کراچی پیسے دیتا ہے تو صوبہ سندھ چلتا ہے, پاکستان چلتا ہے. تو آپ ہمارے ہی پیسے لے کر کرپشن کریں اور پھر کہیں کہ صاحب ہم نے یہ کام کیا تھا, اب دوبارہ یہ والا کام کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ٹوٹل کرپشن کا دھندا ہے جو مزید اسٹرینتھن ہونے جا رہا ہے. اور اس میں مزید عہد و پیمان ہوئے ہیں کہ تم کون سا کام کرو گے اور نیٹ ورک کون سا کام کریں گے, سسٹم کون سا کام کرے گا اور آپ کون سا کام کریں گے. کیا ہم ایسے ہی شہر میں بیٹھے ہیں؟ میں نہیں معلوم کہ آپ کی کیا کس کس کو انٹرویو آپ نے دیا تھا پچھلے دنوں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری رسپانسبلٹی جو ہمارے ہزاروں ارب روپے کا صرف ترقیاتی بجٹ ہے سندھ کا, جو پچھلے 15 سال میں آپ جائیں اس وقت کی ویلیو نکالیں, اس وقت کی ڈالر ویلیو لیں, اس کو جمع کرتے چلے جائیں. آج کی ڈالر ویلیو پہ نکالیں گے تقریباً 7-8 ہزار ارب روپے ہوگا. 7.5 ہزار ارب روپے کوئی معمولی بات ہے؟ لڑکانہ میں لگیں, جیکباباد میں لگیں, شکارپور میں لگیں, کنکوٹ میں لگیں, ٹنڈو محمد خان میں لگیں, کہاں لگیں, تھرپارکر میں لگیں, حیدرآباد میں لگیں, میرپور خاص, سکر, کراچی, کہاں لگیں؟ سب کو معلوم ہے کہ ٹینکوں میں سے پیسہ نکلتا ہے. فلڈ کے پیسے الگ سے کھا لیے, مزید مانگ لیے پریشر ڈال کے. بھائی پچھلے کا تو حساب دو. وفاق اگر پیسے دیتا ہے اس میں بھی کراچی کا حصہ ہے, صوبے کے بجٹ میں سے جاتا ہے اس میں بھی کراچی کا حصہ ہے. ہم ٹیکس دیتے ہیں تو وفاق کا بجٹ بنتا ہے, ہم ٹیکس دیتے ہیں تو صوبے کا بجٹ بنتا ہے. تو آپ وفاق سے مانگتے ہو یا صوبے سے مانگتے ہو, کراچی کا پیسہ ہے, کراچی پہ نہیں لگتا. چلیں ہمیں بھی معلوم ہے, کراچی تو اس پر فخر کرتا ہے کہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے پورا پاکستان پھلے پھولے, بڑے دل والے لوگ ہیں الحمدللہ, اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ مقام دیا ہے. لیکن یہ تو حق رکھتے ہیں کہ وڈیروں سے سوال کریں کہ ہمارے پیسے ہم پر کیوں نہیں لگتے. جاگیرداروں سے پوچھیں کہ تم نے ان کا بھی برا حال کیا اور ہمارا بھی برا حال کر رہے ہو. یہ تو حق رکھتے ہیں نا. جب یہ سوال کرتے ہیں تو یہ چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے پانی کا منصوبہ, سیوریج کا کہا ترجیح ہوگی, بھائی ابھی تک کیوں نہیں کیا؟ وہ S3 منصوبہ 13 سال ہو گئے, 13 سال میں S3 کیوں نہیں بنا؟ مرتضی وہاب صاحب تو مشیر بھی تھے, ترجمان بھی تھے, پھر ایڈمنسٹریٹر بھی بنے, پوری پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے نا یہ کام, کیوں نہیں ہوا؟ اس کا تو جواب دیجئے. وہ پیسے جو اس کی فیزیبلٹی, پری فیزیبلٹی, پھر اس کے بعد اس کے کنسٹرکشن, اس سب میں جو لگے اور ضائع ہو گئے. ایک پروجیکٹ 100 ارب روپے سے شروع ہوتا ہے, وہ 300 ارب روپے پہ چلا جاتا ہے. کون رسپانسبل ہے اس کا؟ کون ذمہ دار ہے اس بات کا؟ آپ ذمہ دار ہیں, 15 سال سے حکومت میں ہیں. تو آپ بتائیں آپ نے اس میں کیا کیا ہمارے ساتھ, کیا سلوک کیا اس شہر کراچی کے ساتھ, اور اب آپ کیا جو ہے وہ ایسے لال لگا دیں گے؟ پتہ نہیں آپ کا کنڈکٹ کیا ہوگا. تو اس لیے ایسی باتیں کرنے سے اعتراض جو ہے وہ ان کو برتنا چاہیے. اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بلاول صاحب نے فرمایا کہ کراچی کی جو تعمیر و ترقی ہے پورا ملک کا انحصار اس کے اوپر ہے. کتنی اچھی خوشنما بات ہے. تو بھائی تم کراچی کی تو گنتی کھا گئے ہو. تمہارا عملہ, تمہارے ڈی سی, تمہارے اے سی, تمہارے ایجوکیشن کے لوگ, نیومریٹر جو تھے, یہ سارے کے سارے اس پورے پروسیس میں شریک تھے. 3.5 کروڑ کی ہماری آبادی ہے. آپ کے اس پورے عملے نے گنتی کر کے بتایا کہ یہ 1 کروڑ 91 لاکھ ہے. تو 1.5 کروڑ کا حساب کون دے گا؟ تم ہماری گنتی کھا گئے. انسانوں کو تم کھا جاتے ہو, الیکشن آئے تو اغوا کر لیتے ہو, اور اس کے بعد کہتے ہو کہ کراچی کی ترقی پہ پورے پاکستان کی ترقی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب, یہ بتائیے کراچی کے انسان کہاں ہیں جن کو آپ نے جان بوجھ کر کاؤنٹ نہیں کیا, تاکہ کراچی اور ادر دین کراچی میں ایسا تناسب ہو کہ سندھ اسمبلی میں پھر سے وڈیروں کا راج ہو. ان وڈیروں کا راج جو سندھیوں کا استحصال کرتے ہیں, ان وڈیروں کا راج کہ جو برباد کرتے ہیں اور تعلیم سے محروم کرتے ہیں. پیروں میں چپل نہیں ہوتے بچوں کے وہاں پر. کتنی بڑی جگہ تعداد ایسی ہوگی آپ کو ملے گی. تو ہماری گنتی کھا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ کراچی کو تو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں. یہ اہمیت دیتے ہیں آپ, نہ پانی دو, نہ بجلی دو, کہ الیکٹرک مافیا کے آپ سہولت کار, سب چیز آپ کے ہاتھ میں ہے.
اور پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ ہم کراچی کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، میں خود نگرانی کروں گا، نہ ہی کریں تو اچھا ہے، جو کچھ رہ گیا ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ اس لیے کراچی کے لوگ اس بات کو جانتے ہیں، اور اگر پھر بھی لوگ بہت خوش تھے آپ کی پرفارمنس سے جیسا کہ آپ کہتے ہیں اور آپ کو ووٹ ڈال دیتے تو ہم پھر لوگوں کو ہی برا بھلا کہتے اور قبول کر لیتے اس کو تقدیر سمجھ کے۔ لیکن بھائی لوگوں نے تو آپ کے خلاف ووٹ ڈالا، آپ کی کارکردگی سے نفرت کر کے ووٹ ڈالا، جماعت اسلامی کو سب سے بڑی جماعت بنا دیا، سب سے زیادہ سیٹیں دے دی، سب سے زیادہ وارڈ ہمارے پاس۔ تو بھائی جب لوگوں نے ہمیں ووٹ ڈال دیا، آپ سے نفرت کی، آپ کی پرفارمنس سے، آپ کی کرپشن سے، آپ کی لوٹ مار سے، تو پھر آپ الیکشن کو یرغمال بنا رہے ہیں، قبضہ کر رہے ہیں، تو یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ وہ تمام لوگ جو کبھی کبھی یہ نصیحت کرتے ہیں کہ یار اب تو ہو گیا نا جو ہو گیا، اب مل کر اچھے بچوں کی طرح کام کیوں نہیں کرتے، تو بھائی یہ باتیں کرنا جو ہے نا، کہنا بہت اچھی لگتی ہیں کہ ہاں یہ سب چیزیں ختم کریں اور آگے بڑھیں۔ ہم اپنے مینڈیٹ کا تحفظ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس ملٹیپل آپشن ہے۔ ہم الیکشن کمیشن کو درخواست دے رہے ہیں، ظاہر ہے جانا تو ہمیں وہیں پڑے گا نمبر 1، ورنہ پھر کورٹ بھی کہتا ہے کہ پہلے الیکشن کمیشن میں کیوں نہیں گئے۔ اس پوری صورتحال پر ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ اس انتخاب کو کالعدم کریں، کیونکہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے تھے۔ اس کے بعد ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے، اور اگر وہاں سے ریلیف نہیں ملا تو سپریم کورٹ۔ اور مجھے توقع ہے، یقین ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے پاس ظاہر ہے کہ یہ جتنے بھی قرائن ہیں، جو کچھ میڈیا میں آتا رہا، جس طرح انسانوں کا اغوا ہوا ہے، جو یہ کہتے ہیں اغوا نہیں ہوا، جان بوجھ کے لوگ نہیں آئے، خود سے لوگ نہیں آئے، لوگوں کے ضمیر جاگ گئے تھے۔ ہمیں پتہ ہے آپ نے کے پی کے میں کس طرح ضمیر جاگے تھے آپ کے، جب آپ کے 6 یا 8 لوگ تھے اور آپ نے 2 بندے اپنے منتخب کرا دیے۔ آپ کو 28 بندے چاہیے تھے، 28 افراد چاہیے تھے پیپلز پارٹی کو 2 سینیٹر بنانے کے لیے۔ ممبر ان کے 7 یا 8 تھے میرے خیال ہے، 7 یا 8 سے انہوں نے 2 بندے اپنے سینیٹ میں بھجوا دی ماشاءاللہ۔ یہ ان کا زبردست طریقہ کار ہے۔ تو یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ لوگ خود سے نہیں آئے، تو یا تو خرید و فروخت کیا آپ نے، مجھے نہیں معلوم، میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا، کسی بھی ایک چیئرمین پہ الزام نہیں لگاتا کہ وہ بکا ہے، لیکن جو کلیم کرتی ہے پیپلز پارٹی اس کے مطابق یا تو آپ نے خریدا ہے یا پھر آپ نے جبر کیا ہے، اور یقیناً کیا ہے، وہ ویڈیوز تو موجود ہیں۔ گھر والوں کو دباؤ میں آپ لائیں، آپ نے لوگوں کو جبرن روکا ہے آنے سے، تو جبرن روکا ہو یا خرید کے روکا ہو، دونوں صورتوں میں انتخاب کا عدم ہونا چاہیے۔ دونوں صورتوں میں پیپلز پارٹی کے ان سارے لوگوں کو وزراء جو بیانات دے رہے تھے کہ نہیں آئیں گے لوگ، اور کئی مہینے سے دے رہے تھے، 9 مئی تو 9 مئی کو ہی ہوا ہے نا، بیان تو ریکارڈ مارچ میں بھی ہیں، اپریل میں بھی ہیں، ان کے وزراء کے کہ نہیں آئیں گے لوگ، بہت ولی ہیں، ولی کامل ہیں، کشف ہوتا ہے، القاء ہوتا ہے، پیغمبر تو نعوذ باللہ ہو نہیں سکتے کہ وہی آئے، لیکن القاء تو ہو سکتا ہے، وہ ہوتا ہوگا، ان کو کشف ہوتا ہوگا سعید غنی صاحب کو، اتنے زبردست کرامات ہوتی ہوں گی، جو کرامات دکھاتے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کے اندر جو صوفیانہ جو صلاحیتیں ہیں وہ اتنی پیدا ہو جاتی ہیں کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اتنے لوگ نہیں آئیں گے جتنے ان کو مطلوب ہیں جعلی میئر بنانے کے لیے۔ تو وہ کام انہوں نے جو ہے وہ اس طرح سے پہلے سے اعلان کر رہے ہیں، تو ہر صورت میں یہ کالعدم ہونا چاہیے، کورٹ کے ذریعے سے بھی ہوگا، وہ بھی وہاں بھی ہم آپشن استعمال کریں گے، اور ہم اس پر بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم عدم اعتماد بھی لا سکتے ہیں، چونکہ نمبر تو زیادہ ہیں نا۔ ہم عدم اعتماد، یہ بھی قانونی حق ہے، آئینی حق ہے، اور کورٹ کے ذریعے سے اپنا حق لینا یہ بھی آئینی اور قانونی تقاضا ہے۔ عوامی جد و جہد بھی کر رہے ہیں، رابطہ عوام مہم ہماری شروع ہو گئی ہے، اور پورا پاکستان جماعت اسلامی اور کراچی کے عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے الحمدللہ۔ اور 23 تاریخ کو پرسوں انشاءاللہ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان پر ایک تاریخی احتجاج ہونے جا رہا ہے۔ پورا پاکستان اس وقت، میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، ایون پیپلز پارٹی کے ورکرز اور سپورٹر اگر پورے پاکستان میں کہیں ہیں، کراچی میں بھی جو باضمیر آدمی ہے، جو پولیٹیکل ورکر ہے، وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے، سب ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو آپ کا حق ملنا چاہیے، کراچی کے عوام کو اس کا حق ملنا چاہیے، یہ زیادتی ہے جو کچھ ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ ایک بہت بڑا احتجاج سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان کی قیادت میں ہوگا۔ ہماری پوری مرکزی شورا، جو میں چند دن پہلے گیا تھا، ہماری پشت پر کھڑی ہے، اس نے کہا کہ کراچی کے لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جماعت اسلامی کی طاقت ہے کہ پورا ملک اکٹھا ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ ہم آئسولیشن میں نہیں ہیں، ہم جزیرے میں نہیں ہیں، کراچی شہر ویسے بھی منی پاکستان ہے، پورا پاکستان افسردہ ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ ہم اس افسردگی کو مایوسی میں نہیں بدل سکتے، ہم گھر بیٹھ کر
ان لوگوں کو، ان مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارنے والوں کو قبول کر کے ان لوگوں کو جو افسردہ ہیں ان کو مایوس نہیں کر سکتے، ملک سے الیکشن سے مایوس نہیں کر سکتے. کہاں جائیں گے پھر یہ الیکشن سے مایوس ہو جائیں گے سارے؟ کیا بندوقیں اٹھائیں لوگ پاکستان میں؟ یہ راستہ تو ہم کبھی بھی نہیں طے کریں گے. ہم لوگوں کو جد و جہد پر اور مزاحمت پر اور پرامن مزاحمت اور جمہوری مزاحمت پر تیار کریں گے اور لوگوں کو امید دلائیں گے کہ مزاحمت میں زندگی ہے. اور میں لوگوں سے کہتا ہوں، کراچی کے عوام سے بھی، کہ دیکھیں اگر ان کے اوپر چلتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. آج سب کچھ کرنے کے باوجود 87 یونین کمیٹیاں تو بچ گئی ہیں نا. یہ جد و جہد کے نتیجے میں ہوا ہے، اسی پروسیس سے ہوا ہے. تو اس پروسیس کو ٹھیک کریں گے، مایوس نہیں ہوں گے، گھر نہیں بیٹھیں گے، جد و جہد کریں گے اور پورے پاکستان کو اس کی پشت پر کھڑا کریں گے. اور پورا پاکستان خوف زدہ ہے کہ جو الیکشن کراچی میں نہیں کرا سکا الیکشن کمیشن، وہ پورے ملک میں کیا کرائے گا. یہ ٹریلر ہے، وہ فلم چلے گی تو کیا ہوگا پورے ملک کا. سب پریشان ہیں. اس لیے پریشان ہونے سے زیادہ ری ایکٹ کریں، پرامن طریقے سے، آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے آواز بلند کریں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے نفرتیں نہ پھیلائیں، دشمنیاں نہ کریں، لیکن اپنا حق مانگنے کے لیے آواز بلند کریں. تو یہ ہم انشاءاللہ اسلام آباد میں 23 تاریخ کو یہ کام کر رہے ہیں. کل یعنی 22 تاریخ کو ہم جتنے لوگ ہمارے ٹاؤنز کے چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلرز، ریزرو سیٹس کے خواتین، مرد، اور جتنے ہمارے یونین کمیٹیوں کے چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلرز، ان سب کا ہم ایک استقبالیہ کنونشن کر رہے ہیں. اور ہم تعمیر و ترقی پر یقین رکھتے ہیں. ہم بتائیں گے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی رہ گیا ہے اس میں کام کیسے کرنا ہے. ایمانداری سے کام کریں گے، بے ایمانی نہیں کرنے دیں گے. میں دیکھ رہا ہوں کہ چن چن کر کرپٹ عناصر کو، کرپٹ افسروں کو کراچی میں ڈپیوٹ کیا جا رہا ہے. یہ کرپٹ افسر ڈپیوٹ ہوں گے تو کیا کام ہوگا؟ کرپشن ہی بڑھے گی. اس لیے ہم اس پورے عمل کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون کون لوگ ہیں جو نیب زدہ ہیں، کون کون لوگ ہیں کہ جو مشہور ہیں کرپشن میں، ان کی بھی نشاندہی کریں گے. تصادم ہم کسی سے نہیں چاہتے. میں اپنے ٹاؤنز کے بھی تمام افسروں سے، یونین کمیٹیوں کے بھی افسروں سے، جو سرکاری افسر ہیں، ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ان کا طرز عمل ہے اس کو تبدیل کریں، ایمانداری سے کام کریں. انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی تعاون کرے گی. لیکن آپ کام نہیں کریں گے تو ایکسپوز کریں گے آپ کو. یہ نہیں ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے چھتری تلے جو چاہو کرتے رہو اور کام میں رکاوٹ ڈالو. کام میں رکاوٹ قبول نہیں کی جائے گی ان ٹاؤنز میں، ان یوسیز میں. اس لیے انشاءاللہ جماعت اسلامی اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی اور آنے والے دنوں میں شہر کراچی کا اصل مینڈیٹ کراچی کے لوگوں کو ملے گا انشاءاللہ. نہیں، سیدھی بات ہے. مطلب گورنر صاحب کو بھی بات سمجھنی چاہیے کہ قبضہ مینڈیٹ کو مبارکباد دینے کا مطلب ہے کہ آپ اس جرم میں شریک ہو جائیں گے. کسی کی، میں نے تو پہلے دن جس وقت دیکھیں نا، اس وقت جب انہوں نے مینڈیٹ پہ قبضہ کیا تھا اور الیکشن ہو رہا تھا میئر کا، تو اس وقت ہمارے تمام لوگوں نے احتجاج کیا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا. پھر انڈر پروٹیسٹ ہم نے رائے شماری کی. پھر نتیجے پہ میں نے لکھا کہ یہ انڈر پروٹیسٹ ہم کر رہے ہیں، لوگ غائب ہیں. پھر اس کے بعد میں نے وہاں پر ہاؤس میں جو اویلیبل لوگ تھے ان سب سے کہا کہ نہ ہماری دشمنی مرتضیٰ وہاب سے ہے، نہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور کونسل کے ممبر سے ہے. ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. ہماری لڑائی کرپشن سے ہے، ہماری لڑائی قبضے سے، چوری سے، مینڈیٹ پہ ڈاکے سے. تو ڈاکہ بھی ڈالو اور پھر اس کو مبارکباد دے کے لیجیٹیمائز کر لو، اس کو قانونی حیثیت دے دو. یہ تو نہیں ہو سکتا. ڈاکہ ڈالنا بند کریں اور اگر آپ اصل طریقے سے جیت جائیں گے تو ہم تو آپ کو مبارکباد بھی دیں گے. ہم تو ویسے بھی آپ سے اچھی طرح ہی ملتے ہیں، سب سے ذاتی دشمنی تھوڑی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کراچی کے عوام کی توہین کریں، تذلیل کریں، بدترین حالات سے انہیں دوچار کریں اور ہم آپ کو اس تذلیل پر اور توہین پر مبارکباد دیں. یہ نہیں ہوگا. مٹھائی اور آئس کریم جن چیزوں سے بنتی ہے نا، وہ ہے دودھ. تو کراچی کا تو دودھ بھی لے گئے، اس کا مکھن بھی کھا گئے تم سارا. اب مٹھائی کس چیز کی بناؤ گے اور آئس کریم کس چیز کی بناؤ گے؟ دفتر تو دے نہیں رہے ہو. ابھی دفتر تک تو دے نہیں رہے ٹاؤنز کو. اتنے عرصے سے الیکشن چل رہا تھا. 15 جنوری کو الیکشن ہوا ہے. آج 20 تاریخ ہو گئی، 21 تاریخ جون کی. آج تک یہ اب ان کو طے کر لینا چاہیے تھا نا کون سے ٹاؤن کا کون سا دفتر ہوگا. دفتر دے نہیں رہے اور باتیں دیکھو پھر وہی والی بات ہو جاتی ہے. پھر آپ
چھوڑیں. کچھ لوگوں سے رابطہ ہوا ہے, کچھ سے ان کی پارٹی کر رہی ہے. ہم دیکھیں, ہم بھی ایک ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں. چونکہ ان کی پارٹی نے اپنے طور پر ایک پروسیس شروع کیا ہوا ہے, تو ہم اس پروسیس میں بیچ میں نہیں آنا چاہتے, اور وہ پروسیس مکمل کریں. البتہ جو ایک ظاہر کونسل ممبر کے حیثیت سے جو رابطہ ہے, جس سے ہو پا رہا ہے ان سے بات ہو رہی ہے. اسی لیے میں نے آپ سے آج کہا ہے نا کہ عدم اعتماد کا آپشن ہمارے پاس موجود ہے. نہیں, جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہی احتجاج ہوگا. پورے پاکستان کو دعوت دیں گے کہ کراچی کی پشت پر آ کر کھڑا ہو. اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے. ٹھیک ہے سر, شکریہ بہت بہت, تھینک یو. بہت شکریہ.